इमाम आज़म अबू हनीफा जैसे लोग कहते हैं कि अगर 2 साल इमाम जाफ़र सादिक के पास ना रहता तो अबू हनीफा हलाक हो जाता। इमाम जाफ़र सादिक तरबियत जब की तो किन की इमाम आज़म की, हज़रत दाऊद ताई की, जनाब सुफियान सौरी की। और शाह फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं आखिरी उम्र में इमाम जाफ़र सादिक ना हुजरे में बंद हो गए थे, बाहर नहीं आते थे। बस असी किसी दे कुछ नहीं जलाते ते ना कोई साडा दर्दी हुजरे में। एक दिन हज़रत सुफियान सौरी ने मिन्नत की आके उनके बच्चों की, खुदाम की, हज़रत से कहो मैं पुराना नौकर हूँ, मुझे थोड़ी ज़ियारत का मौका मिल जाए, मेरी तो आंखें तरस गई, करम नवाजी हो जाए। तो हज़रत को जाके अर्ज़ की कि सुफियान सौरी मिन्नत कर रहे हैं, आपने इजाज़त दे दी। हज़रत सुफियान सौरी अंदर गए तो दर्द से कहा हुज़ूर आप तो 2 जुमले कहते थे तो दिल बदल जाते थे, कितने लोग मुंतज़िर हैं आपके कलिमात तय्यबात के लिए, ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए, और आप यूं गोशा नशीन हो गए। तो जिगर गोश है रसूल, नवास है रसूल। इमाम जाफ़र सादिक आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे सुफियान तुम्हें क्या बताऊं, लोगों के लफ्जों में बड़ा प्यार है पर दिलों में वफा कोई नहीं। वो बेकदरा कुछ कदर नहीं कीती खूब तसल्ली हूँ, ये दुनियादार पुजारी जरदे कुत्तेयां दे गल टल्ली, कदर नहीं की लोगों ने। अब मैं अपना आखिरी वक्त अपने रब रसूल के साथ गुजारना चाहता हूँ। लोगों के लफ्जों में बड़ी वफा है पर दिलों में इनके वफा। इमाम जाफ़र सादिक जैसे लोग छुप गए। हम अपने रवैयों से अगर इन चीजों को निकालेंगे, दिलों को साफ करेंगे, तो बड़े बड़े कीमती वजूद हैं जिनसे हमारा रिश्ता कायम रहेगा। लेकिन अगर हसद की, अदावत की, बुग़्ज़ की ये भट्टियां जिस तरह तप रही हैं आज माशरे में, ये तपती रहीं तो बड़े बड़े लोग हैं जो मंजर से हट जाते हैं, मुकाबला नहीं कर पाते लोगों की अदावतों का। रब करीम का बंदा साफ दिल होता है, वो हसद बुग़्ज़ अदावत का मुकाबला नहीं करता, वो कोने में हो जाता। वो कहते मैं इस दौड़ वाला नहीं हूँ, इसलिए कि अल्लाह के बंदे तलवार के साथ, तो मैं बड़ी बात करने लगा हूं अगर आपकी समझ में आ गई तो, रब के बंदे तलवार से तो लड़ाई कर लेते हैं पर मुनाफिक के निफाक के साथ मुकाबला कैसे करें, वो किस तरह अपने आप को मुनाफिक बनाएं, वो किस तरह करके उस जगह पे आके साजिश करें जहां छोटे लोग साजिश करते हैं, फिर वो बचने लग जाते हैं। ये दौरी नुक्ताची है, कहीं छुप के बैठ जा, जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा, फिर वो लोग निकल जाते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली का बुग़्ज़ निफाक है, अली का बुग़्ज़ निफाक मुनाफिक होने की अलामत है। और फरमाया अली का प्यार ईमान है। अली का बुग़्ज़, कितनी बड़ी बात है, अली का बुग़्ज़ निफाक है और अली की मोहब्बत ईमान है। अली का प्यार अलामत ईमान है। 2-3 किस्म के ग्रुप बन गए। एक तो ग्रुप वो है जो कहता है हजरत अली और बस, बाज़ को तो करमल्लाहु तआला वजहुल करीम कहने की भी तौफीक नहीं होती, वो कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करो, इससे भी आगे ना जाओ। वो लफ्ज़ मौला जो खुद नबी पाक ने बुखारी में, मुस्लिम में मौजूद है, फरमाया मन कुंतु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली भी। हुजूर ने जो लफ्ज़ बयान किया, इस लफ्ज़ से भी बाद लोग डरते कहते नहीं ये लफ्ज़ नहीं बोलना, ये नहीं कहना, आपने मसला बन जाएगा। कुछ सिरे से इस कदर ज़्यादा माज़अल्लाह ताला अपनी तबीयतों को बोझ समझने लगे कि उन्होंने कहा हजरत अली, और फिर इससे ज्यादा किसी और बात को बयान करना मुनासिब ना समझा। एक दूसरा तबका बन गया जिन्होंने हाथ के अंदर दौरी डंडा ले लिया, वो चर्च बनाते हैं, भंग लेते हैं, वो धंधा करते हैं, बड़े बड़े उन्होंने गले के अंदर संगल डाल लिए, जंजीरें पहन लिए, और कोई शय आती नहीं, सारा दिन अली अली करते रहते हैं सारा दिन। हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, सुने, हजरत अली फरमाते हैं कि दरिया बह रहा हो, दरिया, उस दरिया में अगर एक कतरा शराब का गिर जाए, फिर वो दरिया खुश्क हो जाए, फिर उस दरिया की सतह पर यानी नीचे घास उगाए, और अगर मेरा घोड़ा वो घास खा ले तो मैं उस घोड़े की सवारी करना पसंद नहीं करता। इतनी नफरत नशे से, शराब से, मौला अली शेर खुदा की। और हमने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन लोगों के हवाले कर दिए माज़अल्लाह, जो बेचारे 6-6 महीने गुस्ल नहीं करते, जिनको वजू का पता नहीं। मैं कहता हूँ इन लोगों के लिए सजा होनी चाहिए। मैं इस हजारों के इज्तिमा में ये कहता हूँ कि उन लोगों पर पाबंदी होनी चाहिए। हजरत अली का नाम तो मुकद्दस नाम है, मौला अली की शख्सियत तो मुकद्दस शख्सियत है। जिस आदमी के मुंह के अंदर सिगरेट की बदबू आ रही, गंद जिस शख्स ने अपनी जुबान पे भरा हुआ है, वो अली अली पुकार रहा है, पाबंदी होनी चाहिए। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम बड़ा पाकीज़ा है। मेरे दादा शेख हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के छोटे साहबज़ादे थे, तो मुफ्ती आज़म कहलाते थे। लोग बड़े बड़े उनसे फतवे लेने जाते थे। उनका एक मुरीद किसी शख्स से कहने लगा मेरे पीर साहब इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं। वो कहने लगा यार तुम लोगों का तरीका ये है, जिसको बढ़ाते हो बहुत ही बढ़ा देते हो। कहा नहीं वो मुफ्ती आज़म है। कहने लगा चलो ऐसी बात है तो मैं भी एक दो मसला पूछ लेता हूँ। वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आ गए दोनों। वो तनकीद करने वाला आया और आके कहने लगा कि आप मुफ्ती आज़म है तो आपका ये मुरीद मुझे लाया है, सवाल पूछना था, पूछो। कहने लगे नबी पाक की 4 बेटियों का नाम बताएं। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद बैठक में बैठे थे, ड्राइंग रूम में, वहां से उठे और जो कमरा जाता था ना अंदर, उस तरफ चले गए। वो कहने लगा ये तुम्हारा पीर, तुम कहते थे मुफ्ती आज़म है, इसे 4 बेटियों के नाम नहीं आते, किताब देखने चला गया है, वो किताब से देख के बताएगा। आपके मुरीद कहते हैं मैं भी खामोश हो गया कि सवाल तो इतना मुश्किल नहीं था। हजरत उठ के को चले गए। थोड़ी देर के बाद आए,
تو ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا, میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے. میں وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں, یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں, ان کے نام پلید زبانوں سے لیے جا سکتے, ناپاک زبانوں سے یہ نام نہیں لیے جا سکتے. یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے, بڑا ظالم ہے وہ پیر, بڑا ظالم ہے جس نے بالکل بد عمل اور برے قسم کے قبال بٹھائے ہوئے ہیں, جو نہ منہ دھوتے ہیں نہ ان کو پتہ ہے شریعت اسلامیہ کا. ان کے منہ سے تو حضرت علی کی تعریف سنے گا, ان کے منہ سے تو مولا علی کی بات سنے گا. جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا, شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے منہ میں مسواک کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو. ایسے یار آدمی کو اجازت دے دی جائے گی اس قدر زیادہ زیادتی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ. حضرت علی شیر خدا, دنیا کیا جانے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, وہ شخصیت ہیں. او بھائی, کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے, کچھ بہاریں دیکھ کے آئے, کچھ بہاریں یہاں دیکھی, کچھ چڑھتی جوانی میں آئے. علی گل مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی. میں 10 سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا. 10 سال کا مینوں عشق لگا سی, کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے کھیڈاں بھل گئیاں. میں کنجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں, پھر اودی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رلدی, پر ہن تے رول گئیاں. حضرت علی شیر خدا, واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے, سرکار کا نکاح ہو گیا, حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے. قحط آ گیا مکہ مکرمہ میں, غربت آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے, کہنے لگے غربت ہے, پریشانی کا عالم ہے, حالات دیگر کو ہیں, اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑھا ہے, چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں. چلو ٹھیک ہے, چلو ان کا ایک بیٹا لے آتے ہیں, ان کے بچے زیادہ ہیں, ہم خدمت کریں گے اپنے چچا دار بھائیوں کی, اپنے گھر میں رکھیں گے, بوجھ بڑھ جائے گا. حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے. ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے لے جاؤ. حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں, دوسرا میں لے جاتا ہوں. تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے, میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کے جائیں. یہ زمانہ جانتا ہے, بچپن کا پیار ہے, کن فیکون تے گل دی گل نہیں. اچھا پہلا پریت رلائی, فرمایا مجھے ہمیں پتا ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں, اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا, لفظ بڑے پیارے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا, میں بچہ تھا, ابھی 7-8 سال عمر تھی. اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جا. تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا, میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے, 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا, اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا, میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے. میاں صاحب نے کہا تھا پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے, اسی بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے. فرماتے ہیں میرا ہی سینہ حضور گھر لے آئے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا, 9-10 سال عمر تھی. ایک دن میں نے حضور کو دیکھا, یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لی ہے نا, پکی پڑی ہوئی ہے, سارے اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے, روٹی زمین پہ کھاتے ہیں, نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں. وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں, نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں. باقی ہر چیز کی ہوش ہے, صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں. مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, میں بچہ تھا. ایک دن میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا, نماز کا فرض ہوئی. تو یہ وہ حضور کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے, اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے ہیں, فرض ہونے سے پہلے. اور حضرت علی کا میں نے قول سنایا تھا, مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا, جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا. حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی, اللہ اکبر کہا, پھر گردن جھکائی, دیر تک کھڑے رہے, پھر رکوع کیا, پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی. کہتے میں بچہ تھا, غور سے دیکھتا رہا. جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے معزز بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں, اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں. تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے, میں نے بھی پڑھنی ہے. مجھے کیا پسند آئی ہے؟ چلو سارے بولو کیا پسند آئی ہے جی؟ دعا کریں سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے, آمین تو کہنا, سب کو نماز پسند آ جائے. اللہ کرے اوپر جی کے گھر میں نبی پاک نے کھانا کھلایا, اور کھانا کھلا کے نا حضور نے نظر ڈالی, فرمایا میری برادری والوں, میرے چچاؤ, اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں, وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہل بیت, بکتا پھرتا ہے, اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علیہم رضوان کو تان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں. سنو, مرحب مقابلے میں آیا, مرحب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا, میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتا ہے میں مرحب ہوں, تجھے پتا ہے کیسے مقابلہ کرو گے, تمہیں پتا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا, مجھے تو اپنا پتا ہے. آپ کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ,
مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں, محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں. تم میں مقابلے میں تو آ, میدان لگے گا تو پتہ چلے گا. جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار, لگایا میری آنکھوں پہ, مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا. حضرت علی شیر خدا, ایک ہاتھ میں تلوار, ایک ہاتھ. فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا. جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ بھی بدل گیا. پہلے مسکرا رہے تھے, پھر انداز بدل گیا. انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو خروٹ لگا تھا جھاڑا, ہاتھ منہ جھاڑے, امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے. کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ, کوئی خیبر ہاتھ تو لا, میں ابھی بھی توڑنے کو تیار. خیبر کوئی ہے تو لا, میں ابھی بھی توڑنے کو. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. نہ تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو, تو لا. کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا. میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے, یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے. کیفیت ہی بدل گئی. فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے, آنے لگے بیٹا ڈرنا, مسئلہ سمجھ. کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے, بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان. فرشتے خاموش ہو گئے. تو آپ نے فرمایا آپ نیچے ذرا جلوے کو دیکھو. پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی. سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. کہتے ہیں دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو, فاطمہ کے لیے آئے ہو. حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے. میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے, وہ تینوں گئے تھے, مجھے انہوں نے بھیجا ہے. کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیے. فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا, رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے, تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا, تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا. حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں, کوئی مکان نہیں. وہ بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے, سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے, دعا کرے اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے. میرے رسول نے بیٹی کی تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا, ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے. حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا. میرے رسول نے مولا علی کو بلایا, پاس بٹھایا, فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا, عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا, میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے آگوں پر, میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور میں تو رب کے راز تک پہنچا ہے, جبہ تیرا ہی بنتا ہے, تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہم پر, شیر خدا نے ٹک سکتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے, وفادار رہے حضرت فاروق اعظم کے, اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے, کہتے ہیں بدر یا احد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈا بنانے کے لیے, تو حضرت عائشہ کی پرانی چادر تھی, اس کا جھنڈا بنایا گیا. مزہ تب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو, لطف ہی تب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ. حضرت علی شیر خدا فجر کا وقت